میں 9 مئی کو کور کمانڈر کے گھر کے باہر نہیں تھی، تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کی تصویر دیکھی ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے دکھا دیں۔ تو صرف یہ پتہ ہے کہ ہم اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ ہماری بیل کنفرم کر دیں۔ تو ہر دفعہ جب ہم آتے ہیں، 7 سال تو ہمیں ہو کے آتے ہوئے، 7.25 سال سے یہ کیس چل رہا ہے۔ تو عام طور پہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتے، یا کوئی وجہ سے ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو انویسٹیگیشن آفیسر پیش نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ پیش نہیں ہوتا تو 200-250 لوگ یہاں آ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا، اور جج صاحب کچھ کر نہیں سکتے انویسٹیگیشن آفیسر کی دلائل کے بغیر۔ لیکن آج سب سے اچھا تھا، آج یہ کہا وہ پولیس والوں نے کہ آج انویسٹیگیشن آفیسر اس لیے نہیں پیش ہو سکا کیونکہ رات وہ بہت محنت کر رہا تھا یہ کیس تیار کرنے کے لیے، اور وہ کیونکہ رات بہت لیٹ ہو گیا تو وہ ابھی تک انویسٹیگیشن آفیسر سو رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو پلیز بتا دیں، پولیس نے ابھی جج کو کہا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر سو رہے ہیں، اس لیے ہم ساروں کو جو بیل کے یہاں پیش ہوئے تھے ان کو آج بیل نہیں مل سکتی۔ تو ہم نے جج صاحب کو یہ بھی کہا کہ یا تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر کوئی ڈیڈ لائن ڈالیں یا تاریخ رکھیں کہ اس دن تک وہ نہ پیش ہوا یا اس نے اپنی انویسٹیگیشن نہ پیش کی تو وہ اس کو سزا سسپینڈ کریں۔ مجھے نہیں پتا لاء کیا کہتا ہے، لیکن آخر کار اس کی بھی تو کوئی پیشی ہونی چاہیے، اس کی بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے۔ تو وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا، ٹیکس پیئر اس کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ کا انویسٹیگیشن کرے، جج کے سامنے پیش ہو۔ تو اگر وہ ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر چل رہا ہے تو اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتا تو اس کو یا تو نوکری سے نکال دینا چاہیے، یا جج صاحب کو ہم نے کہا یا اس کو جیل بھیج دیں یا ہمیں جیل بھیج دیں۔ کیونکہ جج صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کا خیال ہے میں یہاں انصاف دینے آیا ہوں، یہ اس لیے تو نہیں میں بیٹھا کہ آپ کو جیل میں بھیجیں۔ میں کہا لیکن ہم کیوں سارے یہ امید لگا کے بیٹھے کہ ہم 250 لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں، تو لیکن ہم تیار ہیں، آپ بس انویسٹیگیشن مکمل کریں اور جو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں قبول ہے۔ لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اب جج صاحب نے کہا تو ہے کہ وہ انویسٹیگیشن آفیسر کو بلا کر اس کے اوپر کوئی ڈیڈ لائن ڈالیں گے کہ اگر اس دن تک نہیں انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ ہمیں بیل دے دیں۔ تو انشاءاللہ اسی کی امید رکھی ہوئی ہے کہ انصاف ملے گا جج صاحب سے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے عمران خان کے انداز میں گفتگو کی ہے کمرہ عدالت میں، آپ نے یہ بھی کہا کہ 2 گھنٹے آپ کو وہاں پہ بٹھائے رکھا، تفتیش ہوئی، اس 2 گھنٹے میں کیا تفتیش ہوئی آپ سے؟ بس انہوں نے یہ جو ڈی آئی جی تھے اور ایک وہ کیا ہوتی ہے SSP انوش تھی، یہ اس میں تھے، اور میرے خیال میں اور کوئی ایجنسیز کے لوگ بیٹھے تھے۔ تو ہم وہاں گئے تھے، وہاں لکشمی چوک کون سا ادھر کون سی جگہ ڈی آئی جی آفس گئے تھے جہاں انویسٹیگیشن ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر تھی، میں نے کہا نہیں، میں 9 مئی کو کور کمانڈر کے گھر کے باہر نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کی تصویر دیکھی ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے دکھا دیں تصویر، میں نہیں تھی وہاں پہ، ہاں میری بہنیں تھیں اور باہر تھیں، اور لوگوں کو بلکہ کوئی جانے کی کوشش بھی کسی نے کی تو انہوں نے ان کو روکا تھا۔ تو یہ تھی تو میں تو تھی نہیں، تو آپ نے میرے اوپر جولائی میں FIR ڈالی تھی یہ والی۔ تو بس انہوں نے یہ 2 سوال پوچھے، اور میں نے کہا کوئی اور سوال ہے تو آپ ہمارے سے پوچھ لیں۔ انہوں نے پوچھا بھی کچھ اور نہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا فون نمبر دے دیں، ڈی آئی جی نے کہا۔ میں نے کہا آپ نے ہمارے ماشاءاللہ سارے فون ٹیپ کیے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہمارا فون نمبر نہ ہو، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا فون نمبر دے دیتے ہیں۔ تو اس پہ وہ مسکرائے تھے، اور بس یہ ٹوٹل انویسٹیگیشن تھی۔ میم یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو بڑے مقدمات بنائے گئے، شہزاد اکبر صاحب نے اپنے انٹرویو میں خود ایڈمٹ کیا ہے کہ PTI کے دور میں یوں لے کے لوگوں کو مقدمات بنائے گئے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ PTI کی اس پر معافی مانگنی چاہیے؟ کون سے جھوٹے مقدمے؟ شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ PTI کے دور میں نون لیگ کے لوگوں کو مقدمات بنائے گئے، شاہد خان عباسی نے کہا۔ مجھے تو نہیں پتا کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ اس وقت ہمارا امتحان نہیں ہے، یہ امتحان تو ہماری
जजेस का है, हमारी इन्वेस्टिगेशन ये जो पुलिस वाले हैं, ये इनका इम्तिहान तो इन्हीं का ही है। हमें इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए कि अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें हमेशा इनकी इज्जत करते हैं। हमने आज तक कभी किसी जज की, किसी पुलिस वालों की, हम कभी नहीं उनकी तौहीन नहीं करते, क्योंकि हमें आखिरकार उम्मीद तो है ना कि इंसाफ मिलेगा। तो इंशाल्लाह देखिए, एक होता मुकदमा बनाना, एक होता उसको चलाना। अब 1.5 साल से इनके तो भी बड़ी मजबूरी है, पुलिस वालों पे ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि इमरान खान के केसेस का 10 जुलाई तक इद्दत केस का फैसला होना है हाई कोर्ट, 12 जुलाई तक। तो क्या आपको लगता है कि 12 जुलाई तक ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि हाफिज मानका ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया एक बार फिर? एक तो ये मैं बता दूं, इद्दत का आपको पता है कोई केस नहीं है, लेकिन हालात देखे कितने इनके लिए खराब हो चुके हैं कि इद्दत जैसे केस को जो पूरी दुनिया देख रही है, उसको उनको घसीटना पड़ा है जब तक अलकादिर में सजा ना दे दो। क्योंकि असली मकसद केस नहीं है, कि केसेस में कुछ नहीं है, कि सिर्फ इनका मसला ये है कि इन्होंने ये केस खींचना है जब तक अलकादिर में इमरान खान को और मुशर्रफ को सजा ना दे। थैंक यू।